سورہ القصص آیت نمبر 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورہ القصص آیت نمبر 25 سلسلہ واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام میں آج کا جو ہمارا سبق ہے پیارے پیغمبر کا وہ سفر جس میں آپ مصر سے نکل رہے ہیں، ہجرت کی صورت ہے۔ اللہ کے نبی ابھی نور نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، نبوت سے قبل کا واقعہ تھا کہ جب آپ کے ہاتھوں سے ایک آدمی بھولے سے قتل ہو گیا اور فرعونیوں کو یہ موقع لگ گیا کہ اس کو مار ڈالتے ہیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس شہر کو چھوڑ کر مدین کی طرف چل پڑے۔ لیکن جاتے ہوئے آپ کے ذہن میں یہی تھا کہ اب مجھے میرا رب ہی میری بہتر رہنمائی کرے گا۔ تو جو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سخی ذات ہے، کریم ذات ہے، غیور ذات ہے، اس کے ساتھ اگر پیارے اور اچھے گمان رکھے جائیں تو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ رب کریم نے گمان سے بہتر مزید بھی وہ جگہ آپ کو نصیب فرما دی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جہاں گئے تو وہاں رش تھا، لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے اپنے ریوڑ کو۔ دو عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، نہیں جانتے تھے کہ یہ دو عورتیں کون ہیں، وہ اپنے ریوڑ کو ایک طرف کر کے کھڑی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے حال احوال دریافت کیا، ان کی مظلومیت آپ سے دیکھی نہ گئی، لہذا آپ نے ان کی ریوڑ کو پانی پلایا اور ان کو روانہ کر دیا اور خود دعائیں مانگنے بیٹھ گئے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے ضرورت ہے۔ دیار غیر میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کوئی پرسان حال ہے، نہ کوئی رہائش کی جگہ ہے، نہ کوئی یہاں زاد راہ کا بندوبست ہے، نہ یہاں گزر بسر کے لیے کوئی موضوع انتظام ہے، لہذا جو کچھ بھی میرے لیے میرا اللہ نازل کرے گا، میں اب ہر طرح کا فقیر اور محتاج بن چکا ہوں۔ یہی دعا فرما رہے تھے تو وہ جو دو عورتیں جن کو پانی پلایا تھا ان میں سے ایک چلتی ہوئی آئی، ظاہر ہے گھر گئی ہوگی تو حال احوال بتایا ہوگا کہ ایک اسی طرح آدمی آیا تھا جو کہ یہاں تو کوئی مظلوموں کی داد رسی نہیں کرتا، فریاد رسی نہیں کرتا، لیکن وہ دیار غیر کا کوئی اجنبی لگتا تھا۔ اس نے اتنی ہماری مدد کی ہے کہ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا اس کو کوئی نہ کوئی اجر دینا چاہیے۔ اور ایسا عزت دار آدمی ہو یا ایسا اجنبی آدمی جو اتنا عمدہ طبیعت کا مالک ہو، اس کو اس بستی والے تو نہیں برداشت کر سکیں گے، کیونکہ بستی میں جھوٹ ہے، بستی میں لوگ ظالم ہیں۔ اچھے
اچھے آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ نہیں جانتے، لہذا اب اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ نیک آدمی ہوتے ہیں خصوصاً انبیاء کرام، وہ کسی کا احسان اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے پورے پاسدار ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اخلاق سکھاتے ہیں، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں تحفہ دیا جائے تو اس جیسا تم بھی احسان کرو، اس جیسا تم بھی تحفہ دو، یا کم از کم اس سے اچھا دو، یا کم از کم اسی طرح تو دو، یعنی ایک اسی طرح حسن اخلاق اور احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب گھر تبصرہ کیا تو ان کے ابو نے فرمایا کہ اس کو بلا لاؤ۔ اب یہ کون تھے جی؟ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم تھے۔ بعض لوگوں نے تاریخی روایات کی بنیاد پر اس روایت کی تردید کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نہیں تھے، وہ کہ مشہور اسی طرح ہے، لیکن یہ کوئی اور شخصیت تھے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو بھی ہو واللہ عالم، نہ اس کے تائید میں اور نہ اس کی تردید میں کوئی قوی دلیل نہیں ہے جس کا سہارا لے کر بندہ ایک رائے لے سکے۔ مدین کا لفظ آیا نا تو مدین کی طرف مبعوث کیے گئے تھے سیدنا شعیب علیہ السلام، اس لیے خیال جاتا ہے کہ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام ہوں گے، اور روایات تاریخی اسرائیلی بھی یہ کہنے لگیں کہ یہ سیدنا شعیب علیہ السلام تھے۔ واللہ عالم، جو بھی تھے آمنا وصدقنا، نیک آدمی ضرور تھے۔ چنانچہ مشہور قول کو بھی لے لیا جائے تو اس میں کوئی ایسا نقصان نہیں ہے، نہ دلائل کی دنیا میں اور نہ کوئی اس کے علاوہ۔ بہرحال لے لینے میں یہ بات کوئی نقصان نہیں دے گی۔ چنانچہ ہم بھی مشہور قول کے مطابق کہتے ہیں کہ مدین شہر تھا تو سیدنا شعیب علیہ السلام ہی ہوں گے۔ چنانچہ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص، آئی ان دونوں میں سے ایک عورت تمشی علی الصحیاء، جو چل رہی تھی حیا کے اوپر۔ الفاظ قرآن کی طرف غور کریں، حیا کے اوپر چل رہی تھی، حیا کے طور طریقے پر چل رہی تھی، یعنی حیا کے اوپر چل رہی تھی۔ گویا یہ کہ وہ نبی کی یا نیک آدمی کی بیٹی تھی اور اتنی باحیا تھی، گویا حیا کی سواری پر سوار ہو کر آ رہی ہے۔ تمشی علی الاستحیاء، وہ چل رہی تھی حیا کے اوپر، یعنی حیا کے طریقے پر چل رہی تھی۔ تو یہ چلنا کیسے ہوتا ہے، اس کا انداز کتاب اللہ سکھاتا بھی ہے مومن عورتوں کو۔ مثلا سورت کا نام سورہ النور، کہ مومن عورتیں کیسے چلا کریں تاکہ وہ بھی حیا کی سواری پر سوار چلتی ہوئی محسوس ہوں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، یہ سورت کا نام سورہ النور 18واں پارہ آیت نمبر 31 دیکھیں گے۔ حیا کے ساتھ چلنے کی تعلیم ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، وہ اپنے پاؤں کو ایسے نہ مارے چلتے ہوئے تاکہ ان کی چھپی زینتیں ظاہر ہونے لگ جائیں۔ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، یعنی اپنی رفتار میں بھی حیا رکھنا ہے نا،
تو اپنے پاؤں کی آواز کو بھی پردے میں رکھے، پاؤں کی آواز ایسے نہ بجے کہ دوسروں کو اپنی چھپی زینت کی طرف مائل کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مائل کرنے والی عورتوں پر اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ یعوذ باللہ، جو اپنی کردار اور رفتار سے لوگوں کو، مردوں کو مائل کرے۔ تو اس لیے فرمایا حیا کا چلنا یہ ہے کہ اپنے پاؤں کی آواز بھی محسوس نہ ہو۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، لہذا یہ احکام اپنے گھروں پر نافذ ہونے چاہیے، اور اپنے گھروں کو یہ بھی بتائیں کہ جب پاؤں کی آواز کا پردہ ہو وہ بھی اس لیے تاکہ وہ کسی کو مائل اپنی طرف نہ کر سکیں۔ تو برقعے ایسے نہیں ہونے چاہیے جو بذات خود مائل کرنے والے ہوں یا پرکشش ہوں، خصوصاً بھائی برقع ہو اور اس کے اوپر کشیدہ کاری ہوئی ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں بنتا سوائے اس کے کہ نعوذ باللہ کہ وہ میلان ہو رہا ہوتا ہے مردوں کا۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ اب یہ تو کوئی نہ عقل مند نہیں کہہ سکتی عورت کہ مردوں کو چاہیے نہ میلان نہ کریں، جی وہ کریں یا نہ کریں یہ مطلب نہیں، سارے نیک مرد ہی کیوں نہ ہوں، بے شک کوئی بھی ایک بھی مائل نہ ہو، لیکن مائل کرنے کا گناہ تو پھر مل جائے گا۔ کسی نے توجہ بھی نہیں کی لیکن اس نے مائل کرنے کی کوشش کی ہے، تمشی علی استحیاء، اس حیا کے طریقے پر وہ چل رہی تھی کہ گویا حیا کی سواری پر سوار ہو کر آ رہی تھی۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اسی لیے فرمایا وہ عورت جو تھی ایک براہ راست نبی کی زیر پرورش رکھنے والی تھی۔ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قالت ان ابی یدعوک، کہنے لگی میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ الفاظ میں احتیاط، پہلے بھی آپ لفظ سن چکے کہ لفظوں میں احتیاط کیسی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکما، تمہاری کیا بڑی مجبوری ہے؟ کردار سے تو یوں لگ رہی ہو کہ جس طرح راش سے دور ہٹ کر کھڑے ہونا اور اپنی بکریوں کو ان کی بکریوں کے ساتھ نہ ملنے دینا، یہ تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم بڑی باحیا ہو اور بڑی باکردار ہو۔ لیکن پھر اگر باحیا اور باکردار ہو تو گھر سے کیوں باہر نکلی ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے ما خطبکما، لگتا ہے کوئی بڑی مجبوری تمہیں باہر لے کر آئی ہے۔ باحیا عورتوں کو ویسے کوئی چیز گھر سے باہر نہیں نکال سکتی، مجبوریاں ہی نکالا کرتی ہیں۔ کون سی بڑی مجبوری ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ سارے اپنے ریوڑ کو لے نہ جائیں، اور خود ہی بتا دیا تاکہ اگلا سوال بھی غیر مرد کو کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ وہ حیران ہو کر ہماری باتوں کی طرف دیکھے گا، تفتیش کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو لہذا سارے جواب بھی خود دے دیے کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارا باپ بھی بوڑھا ہے، تو یہ خود ہی بتا دیا۔ تو انداز گفتار میں احتیاط تو پہلے بھی تھی، اسی طرح آج بھی جب فرمانے لگی نا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلانے کے لیے، تو فرمائے ان ابی یدعوک، میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے تیرا باپ تو نہیں جانتا مجھے، تو اسی لیے اگلے سوال کی گنجائش ہی پیدا نہیں کی، جواب خود دے دیا، فرمایا ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ آپ کو مزدوری دے، تاکہ آپ کو بدلہ دے اس مزدوری کا جو تو نے ہمیں پانی پلایا۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص، جیسے ہی آئے ان کے باپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سارا ان کو واقعہ پڑھ کر سنایا، وقص علیہ القصص، بیان کیا ان پر سارا واقعہ کہ میں کون ہوں، کیسے آیا ہوں، کس طرح آیا ہوں۔ بھئی یہ بھی ایک
ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی آمد کو اجنبیت سے اپنائیت میں بدلنے کے لیے، مثلا آپ کسی کو مثال دیتے ہیں کہ میسج کرتے ہیں، پیغام بھیجتے ہیں، صرف موبائل کا دور ہے، آپ صرف لکھ کر بھیجیں السلام علیکم، ایک اجنبی ہے، اس کے ساتھ آپ کو کام پڑ گیا، کوئی ضروری بات کرنی ہے، آپ صرف اس کو پہلے میسج روانہ کرتے ہیں السلام علیکم۔ اب وہ حیران ہو جاتا ہے اس کو میں کیا کہوں، اب وعلیکم السلام کہوں، پتہ نہیں اس کے ساتھ میری چیٹنگ شروع ہو جائے، میرے نمبر آن ہونے کی اس کو اطلاع ہو جائے، وہ میری جان کا دشمن نہ ہو جائے، میری وہ کیا کہتے ہیں لوکیشن نہ چیک کر رہا ہو، کہاں چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، ہزار خدشات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ بھائی ادب کا تقاضا یہ ہے، گفتگو کے آداب تو یہ ہیں کہ اپنی آمد اور اپنے مدعا کو جلدی بیان کر دیا جائے تاکہ اگلے کا خدشہ ختم ہو جائے۔ آپ آ کر کسی کے پاس بیٹھ گئے، ہاں جی السلام علیکم، خیر ہے جی، چائے کا کہو نا جی، پانی لے آؤ نا جی، 10-15 منٹ وہ اگلا بندہ سوالیہ نظروں سے دیکھ دیکھ کر تھک جائے گا۔ گفتگو کے اور ملاقات کے آداب یہ ہیں کہ جیسے ہی آئیں سب سے پہلے سلام کر کے اور کہے جی میرا نام فلاں ہے، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور یوں میری ضرورت ہے، تاکہ اگلے آدمی کی جستجو بھی ختم ہو جائے اور وہ ملاقات کے اگلے لمحے عمل کو طے کرنا شروع کر دے۔ یہ گفتگو کے آداب ہوتے ہیں، انبیاء کی سیرت بڑی پیاری ہوتی ہے، اس لیے پیارے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم جیسے آئے ان کو آ کر سارا واقعہ بتا دیا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ وہ عورتیں بھی تو اجنبی تھیں، جس طرح ان کے باپ اجنبی تھے، باپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا اور عورت کے سامنے واقعہ بیان نہیں کیا، کیوں جی ضرورت ہی کیا ہے، خامخواہ گپ شپ تو لگانی نہیں، ایک لفظ بھی زائد بولنا اس کا بھی جواب دیا جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی بھی زبان سے لفظ نکلے گا نا اس کے اوپر ایک سخت نگران موجود ہے۔ او جس دن اعمال نامہ کھلا ہوا ملے گا نا اس میں لفظ کہے گا دیکھ کر لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا، نہ تو اس نے کوئی چھوٹا چھوڑا نہ کوئی اس نے بڑا چھوڑا، سب کچھ گن ڈالا، اس نے سب کچھ یہاں لکھا ہوا ہے، اس لیے جو زائد گفتگو خامخواہ نہیں کرنی چاہیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طیب ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، خوبصورت مسلمان تو وہ ہے کہ جو لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، زائد از حاجت گفتگو کو چھوڑ دے، لہذا یوں بھی نہ کرے، جب ضرورت تھی نا جی سارا واقعہ بیان کر دیا۔ فلما جاءہم، لیکن یہ بھی خیال رکھیں جی مشکل آداب ہوتے ہیں، آداب کو سیکھنے کے لیے پہلے لوگ جو تھے پیروں کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھتے تھے، سال ہر سال ان کے اخلاقیات سے درس لیتے رہتے تھے۔ اب یہ بھی ہے کہ زائد گفتگو بھی نہیں کرنی۔ اب میں کیا کروں جی، میں چل رہا ہوتا ہوں، 8-10 میرے کولیگ ہیں، میرے آس پاس رہتے ہیں، مدرسہ ہے، طلباء رہتے ہیں، اساتذہ اکرام رہتے ہیں، جی ہمارے دوست رہتے ہیں، تو میں نے بھائی زائد گفتگو کسی سے نہیں کرنی، لہذا میں چپ ہو کر رہتا ہوں، اور چپ ہو کر اگر میں رہوں تو کیا خیال ہے، یہ تو ایسا ہے کہ ہر بندہ کہے گا، ہماری سرائکی میں کیا کہتے ہیں، پھوکا ود ہے، دیے خان کی سرائکی میں شاید زیادہ کہتے ہوں گے، میں بھول رہا ہوں، یہ کیا ہے جی، وہ بات ہی نہیں کرتا کسی کے ساتھ، یہ بھی پھر ادب نہیں ہے۔ ادب یہ ہے کہ زائد بھی نہیں کرنی اور بالکل خاموش بھی نہیں رہنا، لا تصعر خدک للناس، قرآن دوسرا ادب بھی بیان کرتا ہے کہ اپنے رخسار کو پھونک کر بھی نہ رکھے، چلتے پھرتے حال احوال دریافت کر لے تاکہ اگلے کو یہ خیال محسوس نہ ہو کہ بھائی میری تو اس کے سامنے کوئی وقت ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرتا۔ نہیں، آداب کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ گھل مل کر بھی رہے، اخلاقیات بھی پورے کرے، حال احوال بھی دریافت کرے اور لا یعنی باتوں سے کنارہ کش ہونے کی کوشش کرے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گھل مل جایا کرتے ہیں، ہنسی بھی فرمایا کرتے تھے، خوبصورت گپ شپ بھی ارشاد فرماتے، بات بھی کرتے، سماجیات بھی پوچھتے، اخلاقیات بھی پوچھتے، درس بھی ارشاد فرماتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ بالکل الگ تھلگ یوں محسوس نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی باہر سے آنے والا آدمی باہر سے آتا ہے نا
تو اس کو پوچھنا پڑتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کون ہے، یوں الگ اور ممتاز حیثیت سے بھی نہیں بیٹھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر اللہ آپ کو حدیث پاک پڑھائے تو حدیث پاک جب پڑھیں گے نا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ یار ہمارا تو نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی کے چہرہ انور جیسا کسی کا، اب جملہ نوٹ کرنا ہے آپ نے، بھئی چہرہ انور جیسا چہرہ ہی کسی کا نہیں ملتا، تو ظاہر ہے صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھے ہوں گے تو خود بخود محسوس ہو جائے گا جی کہ ستاروں میں چاند کیسا ہوتا ہے، چاند کے بارے میں پوچھنا تو نہیں پڑتا، پھر آنے والا کیسے پوچھتا تھا بھائی تم میں سے نبی کون ہے، کیا اسے چہرہ انور کی روشنائیاں محسوس نہیں ہوتی تھیں؟ تو بھائی جواب بڑا پیارا ہے، جواب یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنے شاگردوں کو تیار ہی ایسا کیا ہوا تھا کہ ساروں کے چہرے ہی منور کر دیے صلی اللہ علیہ وسلم، ساروں کے چہروں پر ایسی خوبصورتیاں تھیں۔ پھر محفل پاک میں بیٹھتے تھے، یار یاروں کے چہرے پر ایسی برکات اللہ نازل کرتا تھا کہ ساروں کے چہرے نور نبوت کی وجہ سے چمک رہے ہوتے تھے۔ کیوں جی چاند کے قریب کوئی ستارہ کھڑا ہونا وہ بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ اس کے اوپر بھی چاند کی روشنی اتنی پڑ رہی ہوتی ہے کہ فرق محسوس نہیں ہو سکتا کہ اب میں چاند، یہ سارا چاند ہے، یہ ساتھ کوئی ستارہ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یوں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ گھل مل کر بیٹھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور چہرے انور پر مسکراہٹ سجی رہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زائد گفتگو بھی نہیں ہے لیکن چہرے انور سوجا ہوا نہیں بلکہ جناب مسکراہٹ ہی مسکراہٹ پھیلی رہتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے جناب زائد گفتگو بھی نہیں کی۔ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ، جیسے ہی آئے ان کے باپ کے پاس ان کو آ کر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قَالَ لَا تَخَفْ، تو وہ آگے سے فرمانے لگے، مشہور قول کے مطابق سیدنا شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لا تخف، اب اپنا ڈر نہ کیجیے، نجوت من القوم الظالمین، سارا واقعہ آپ کا سن لیا ہے، ظالم قوم آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ کے بیان کرنے سے یہی لگ رہا ہے، لیکن اب آپ نے ظالم قوم سے نجات پانی ہے، اس کا دائرہ سلطنت فرعون کا یہاں تک نہیں آتا، لہذا آپ اس کی حدود مملکت سے باہر نکل آئے ہیں، اب آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم سے آپ نجات پا چکے۔ اب یہ گفتگو ہو رہی تھی وہ باحیا عورتیں جن کو باہر نکلنا کانٹا محسوس ہوا کرتا تھا، زندگی اجیرن سمجھ جا کرتی تھی باہر نکلنے کو، کیوں جی کہ چار دیواری میں رہنے والی عورتیں جو باحیا اور با کردار ہوتی ہیں وہ اپنے چار دیواری کے اندر ملکہ ہوا کرتی ہیں جی، ان کو ایک سلطنت ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے باہر نکلنا اپنی سلطنت سے ایک اجیرن سا لگتا ہے، ایک بوجھل سا لگتا ہے۔ تو وہ جو روزانہ بیچاری باہر نکلا کرتی تھی نا، تھک گئی تھی، وہ چاہتی تھی کہ اب ہمارے لیے باہر نکلنے کا منظر نہ آ سکے۔ ہو سکتا ہے ابو کے ذہن میں بھی اسی طرح بات ہو، لیکن انہوں نے اپنے حیا کی وجہ سے بات کرنے میں جلدی کر دی تاکہ اگلے انتظام ہمارے جلدی جلدی ہمارے ابو پورے کر دے۔ کیا کہنے لگی؟ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے کہنے لگی اے ہمارے ابو جی، یا ابتی، دیکھیں جی انداز گفتار کس طرح اچھا ہے کہ اپنے ابو کے ساتھ جو انداز تخاطب ہے وہ بڑا پیار والا ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جی، یا ابت استاجرہ، اے میرے پیارے ابو جی اس کو مزدوری پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، لیکن جب تک بندہ دیکھ نہ لینا مزدور کے افعال و کردار کو اس وقت تک بندہ رکھتا تو نہیں ہے۔ اب ان کے ابو نے دیکھا ہوا تو نہیں تھا کہ کتنا ماہر ہے کام کرنے میں، سنبھالنے میں، پانی پینے میں، پلانے میں، کتنا طاقتور ہے، لیکن عورتوں نے تو دیکھا ہوا تھا نا، اس لیے فرمانے لگی ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک بہت عمدہ جسے آپ مزدوری پر رکھنا چاہیں گے ان ساروں میں سے سب سے بہتر یہی ہے، کیونکہ اس کے اندر
اندر دو صفتیں موجود ہیں، القوی الامین، یہ طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ جس کو اپنا غلام، اپنا خادم یا اپنا ورکر ایسا مل جائے جس کے اندر دونوں صفات موجود ہوں، امانت دار بھی ہو اور طاقتور بھی ہو، تو بس جی یہ اس کے اندر بہت ہی اچھی اور بہتر گزران ان کی آپس میں ہوا کرتی ہے۔ اگر کوئی اپنا جو ہے اتنا بوڑھا سا اپنا غلام لے کر آئے، خادم لے کر آئے کہ یہ کہے جی پانی لے کر آئیں، تو اس بیچارے کے پانی تک جاتے ہوئے، پانی تک لے آتے ہوئے اس کی اگلی پیاس کا ٹائم ہو جائے، لہذا وہ کہے جی پانی لے کر آئیں، وہ بیچارہ اٹھنے کے لیے کوشش کرے تو یہ خود اٹھ کر چلا جائے جی بہتر ہے میں خود ہی لے کر آؤں، تو اس لیے پھر بندے کو بوجھل ہوگا کہ پھر یہ میرا مزدوری تو کر نہیں سکتا، لہذا یہ ان کے اندر صفت موجود ہے کہ القوی طاقتور ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی، لیکن فرعونیوں کو پتہ تھا کہ یہ کتنے قوی ہیں، ان کو تو زیادہ ہی پتہ ہوگا نا، انہوں نے تو آج پہلے دن دیکھا، ان فرعونیوں کو پتہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں کتنی طاقت ہے، انہوں نے تو صرف پانی پلاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ اچھا جی امانت انہوں نے کیسی دیکھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو امین بھی کہنے لگی۔ دیکھیں جی گفتار سے بھی بندہ پہچانا جاتا ہے، عقل مند آدمی اور صاحب فراست آدمی گفتار سے پہچانا جاتا ہے۔ آتے ہی اس نے پوچھا ما خطبکما، تمہاری کیا مجبوری ہے؟ تو انہوں نے کہا ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے وغیرہ وغیرہ، پانی پلایا اور ان کو کہو چلے جاؤ۔ اچھا جی پانی پلا کر احسان مند نگاہوں سے دیکھنے نہیں لگ گئے کہ اب ہمارا شکریہ ادا کریں گی، نہ جنا انبیاء کسی سے بدلہ نہیں لیا کرتے، وہ اللہ کے لیے کام کیا کرتے ہیں، یہی فعل ہی کافی ہے، یہ پہلی ملاقات ہی ان کی امانت بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کیا کتنے امین ہیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی، بعض علماء اکرام یہاں فرماتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے چلنے کے انداز سے محسوس کر لیا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی توجیہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب انبیاء چلا کرتے ہیں ساتھ غیر محرم ہو تو وہ کس انداز سے چلیں گے، ظاہر ہے ان کے چلنے کا انداز کوئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو غیر محتاط ہو، بڑا محتاط انداز ہوگا نا جی، کیونکہ گھر کا راستہ آپ کو تو معلوم نہیں تھا، اس عورت کو ہی معلوم تھا کہ گھر کہاں ہے، لہذا بعض علماء اکرام یہ توجیہ پیش کرتے ہیں کہ روایات میں یوں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آگے نہیں چلنا، آپ نے پیچھے چلنا ہے، بس مجھے بتاتے جانا ہے کہ اس طرف مڑنا ہے، اس طرف مڑنا ہے، میں خود جاؤں گا۔ یہ امانت کا امتحان کرنے کے لیے کافی تھا، اس لیے وہ کہنے لگے ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ دیکھا جی ہمیں لوگوں کی نگاہیں کیسے پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ اپنے آپ کو ظاہر کرایا نہ کوئی، لیکن لوگوں کی نگاہیں کیسے ایک ایک چیز نوٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے جناب ہر بندہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ایسا محسوس کرے، ایسا رکھے کہ مجھے کئی نگاہیں پڑ رہی ہیں، انہوں نے میرے بارے میں ضرورت کے وقت تبصرہ لگانا ہے، ضرورت پڑے گی نا ان کو میرے بارے میں، میرے کردار کے اوپر بات کرنے میں ضرورت پڑے گی تو انہوں نے تبصرہ لگانا ہے، تبصرہ وہ ایسا لگائیں کہ میں ان کے لیے کوئی غلط محسوس نہ ہوں، تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اس لیے فرمایا ان خیر من استاجرت القوی الامین قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین۔ تو باپ ہیں جی ان کی نگاہ بڑی دور کی تھی، انہوں نے جب سارا واقعہ سنا پہچان گئے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، ان کی گفتار کردار رفتار سے محسوس ہو رہا ہے کہ نیک آدمی ہے، لہذا یہ رشتہ موضوع ہے، اور جب موضوع رشتہ مل جائے نا اس وقت خواہ مخواہ کے نخرے نہیں کیے جاتے بلکہ فوراً ان کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری چاہت تو یہ ہے کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ کے ساتھ نکاح کر دوں۔
گھر رہنا ہے تو بیٹا بن کر رہے بجائے اس کے کہ مزدور بن کر رہے، یہ بہتر ہے جی۔ ہماری سرائکی میں کہتے ہیں چوڑا چوڑنا، یعنی اگر بندہ چناؤ ہی کرتا رہے اور نخری کرتا رہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت کو نعوذ باللہ ٹھکرانا ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندہ چنتا رہتا ہے، چناؤ سے نہیں ملتا، اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہی مقدر میں رہ جاتا ہے کہ بس اب میں کیا کروں، کچھ بھی ہو جائے۔ لہذا بھائی موضوع رشتہ آ جائے تو رشتہ کر لینا، یہ سیرت انبیاء ہے۔ فرمایا الا انت جرنی ثمانیہ حجج، کہ 8 سال آپ ہماری مزدوری کریں گے، اس شرط پر آپ کے ساتھ ہم نکاح کرتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پیسے دینے تھے نا مزدوری کے، تو وہ پیسے آپ بطور حق مار کے ہمیں دے دیں۔ گویا آپ نے ہمیں حق مار ادا کر دیا، گویا ہم نے جو آپ کے پیسے دینے تھے، فرض کرو 8 سال کے 8 لاکھ روپے بنتے ہیں نا، تو 8 لاکھ آپ ہمیں مہر میں دے دینا۔ تو چونکہ آپ نے مہر میں دینے ہیں لہذا ہم آپ کو پیسے دیں گے ہی نہیں، تو بس آپ مزدوری کرتے رہے۔ یہ مزدوری کرنا آپ کا حق مہر ہوگا۔ تو اس لیے احناف اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یوں بھی حق مہر طے کیا جا سکتا ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، میرا ارادہ ہے کہ میں نکاح کر دوں، یعنی صرف اپنا ارادہ ظاہر کیا، رشتے کو مسلط نہیں کیا اگلے آدمی کی مجبوری کی وجہ سے، نہ جی ارادہ ظاہر کیا۔ اگلے آدمی کی چاہت ہوگی تو ٹھیک ہے رشتہ کر لے گا، نہیں چاہت ہوگی تو چھوڑ دے گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ 8 سال ہمارے ہاں مزدوری کریں گے، یہ گھر کا نظام آپ نے سنبھالنا ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 سال پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ ہو سکتا ہے 10 سال ہوگا، اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اگر آپ کو صاحب اولاد بنایا تو ہمارے گھر کے اندر یوں رونقیں آ جائیں گی، سنبھالنے والا ان عورتوں کا بچہ خود بخود آ جائے گا، ان کا رکھوالا، ان کا اپنا وہ آ جائے گا، پھر آپ پر بوجھ بھی اتر جائے گا، ان کی اپنی اولاد ہوگی، وہ ان ماں باپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر آپ 10 پورے کر دیں، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ آپ کا احسان ہوگا، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ میں آپ پر کوئی مشکل راہ بنا رہا ہوں۔ مَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میرا ارادہ بھی نہیں ہے کہ میں ذرا سی بھی آپ پر مشقت ڈالوں۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، آج تو پہلا دن ہے، اب جب 10 سال یا 8 سال گزریں گے، روزانہ آپ محسوس کریں گے کہ واقعی کسی نیک آدمی سے واسطہ پڑا ہے، میں اپنے آپ کو نیک نہیں بلکہ اللہ کی چاہتوں سے معلق کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ من الصالحین، اپنے بارے میں جیسے بھی ہوا نا، آپ کے ساتھ معاملہ کرنے میں شفاف رہوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ من الصالحین، اس لیے کہتے ہیں جی معاملے کا شفاف آدمی چاہیے، معاملے کا شفاف آدمی چاہیے۔ معاملے میں یہ مطل الغنی ظلم، ایک آدمی کو اللہ نے دیا ہوا ہے، خواہ مخواہ کسی آدمی کے اوپر مال کے ٹال مٹول کرتا ہے، کسی کا قرضہ دینا ہے خواہ مخواہ لمبا کر رہا ہے جی، پتہ نہیں اگلے آدمی کو ضرورت ہے جی اس کو دے دو، خواہ مخواہ لمبا کرنا یہ ظلم ہے، مطل الغنی ظلم۔ اس لیے فرمایا کہ معاملے میں آپ مجھے شفاف پائیں گے انشاءاللہ، آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آفر کی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قبول فرما لی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے رحمت کی، ہمارے استاد جملہ سناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روٹی کی ضرورت تھی نا، اللہ نے روٹی پکانے والی بھی دے دی ہے جی۔ انی ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، قال ذلك بینی وبینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ فرمایا کہ یہ معاملہ آپ کے اور میرے درمیان طے ہوا، ایما الاجلین،
دوبارہ تصریح کی معاملے کی شفافیت کی وجہ سے 2 مدتیں طے ہوئی ہیں، 8 سال یا 10 سال، ان میں سے میں کسی کو بھی پورا کروں تو میرا اپنا اختیار ہوگا۔ ایم الاجلین، ان 2 میں سے جو بھی پوری کر دوں، جو بھی پوری کر دوں، فلا عدوان علی، میرے اوپر کوئی زور نہیں ہوگا، باقی آپ کے اور میری اس بات میں واللہ علی ما نقول وکیل، آپ کے اور میرے اس کہنے پر اللہ ہی کارساز ہے، اللہ ہی نگران ہے۔ اللہ ہماری بگڑیاں بھی بنائے گا، اللہ ہماری نگرانیاں بھی کر رہا ہے، کیوں جی کوئی اور تو نہیں ہے جو ہماری گواہیوں کے لیے ہو جائے، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں شہادت کا نصاب 1 مرد 2 عورتیں یا 2 مرد ہوا کرتے ہیں گواہی کے لیے۔ اب دونوں عاقدین میں اب 2 مرد ان کے علاوہ نہیں ہے، عاقدین کے علاوہ جو ان کی نگرانی کرے یا گواہ بنے۔ اب عورتیں بھی صرف 2 ہیں، وہ 2 عورتیں بھی کافی نہیں ہے، 1 مرد ان کے ساتھ ہونا چاہیے، تب جا کر گواہی کا نصاب پورا ہو۔ لہذا اب گواہ اور بن ہی کوئی نہیں سکتا، صرف عاقدین موجود ہیں، اب ہمارا گواہ اللہ کافی ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ اب دیکھیے جی، سوچئے کہ یہ عورتیں جس شہر میں رہتی تھیں، اس شہر میں ان کے لیے کوئی قابل موضوع رشتہ نہیں تھا۔ کوئی ہوتا تو خدمتگار تو بہت ہوتے نا جی، کوئی بھی نہیں تھا جو خدمتگار کم از کم ہوتا سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا۔ جی حدیث پاک میں آتا ہے کئی انبیاء ایسے بھی دن قیامت تشریف لائیں گے کہ جن کے ساتھ 3 آدمی صرف ماننے والے ہوں گے، کوئی ایسے بھی تشریف لائیں گے کہ ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ واللہ عالم جی کیا ہسٹری ہے ان کی، لیکن ایک بھی رشتہ ایسا نہیں تھا جو موضوع ہوتا۔ کہاں اللہ نے مصر سے بلوایا، پھر پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اور کہاں ان کے لیے رشتوں کے بندوبست ہوئے۔ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنی ہوئی ہونا، اللہ توڑ میں بھی جوڑ رکھ دیا کرتے ہیں، بگڑیوں میں بھی اللہ بنانے لگ جاتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ اوپر سے تار کمزور نہ ہو، اوپر رشتے گہرے ہونا، اللہ سب کچھ پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جایا کرتے ہیں نا، اللہ سارا اس کا بن جاتے ہیں۔ جی آج کل لوگ اپنی پریشانیاں بیچارے زیادہ بیان کرنے لگے، خصوصاً اپنی مالی پریشانیاں، جس طرح یہ جمہوریت زدہ ممالک کے اندر ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے ملک کو دیوالیہ کرتے ہوئے کسی کو اللہ سے ڈر بھی نہیں لگتا کہ عوام سے ہم ان کے نوالے چھین رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں جتنا بھی مشکل سے مشکل گھڑی آ جائے، ان کو یاد کرنا چاہیے پیارے یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ موقع کہ پورے مصر میں قحط تھا، لیکن پیارے یوسف علیہ السلام بڑی عیش و عشرت سے کھا رہے تھے۔ جی اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں نا جی، رشتے گہرے ہوں اللہ تعالیٰ سے، اپنے ساتھ زیادتی نہ کی ہوئی ہو، اپنی نظر کا استعمال صحیح، اپنے وجود کا استعمال صحیح، تو پھر اللہ تعالیٰ مدد ضرور کیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیار غیر میں کیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا پورا منصب عطا کر دیا، پوری رشتہ داری عطا کر دی، گھر بار بھی عطا کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں رہنے لگ گئے اور آپ کے ساتھ محنت مزدوری کراتے۔ حدیث پاک میں آیا اللہ نے ہر نبی سے بکریاں چروائی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ وہ پیلو کا جو درخت ہوتا ہے نا، وہ دور دراز چرا گاؤں میں ہوتا ہے، ریگستانوں میں ہوتا ہے، پتھریلی جگہوں پر بھی ہونے لگ جاتا ہے، زیادہ پتھروں کے اندر سے یہ نکل آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس پھل کو پہچانتا ہوں۔ صحابہ حیران ہو کر فرمانے لگے اللہ کے نبی آپ اس کو کیسے جانتے ہیں، یہ تو دور دراز علاقوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میں نے بکریاں چرائی ہیں، اور جب میں بکریاں چراتا تھا تو یہ پھل اس وقت میرے استعمال میں آیا کرتا تھا۔ اور فرمایا صرف میں نے نہیں، ہر نبی سے اللہ نے بکریاں چروائی ہے۔ کیوں جی؟ نبوت جو مقام ہوتا ہے وہ قوم کو سبق دینے کا ایک منصب ملنا ہوتا ہے، تو پھر نبی کے جو
مزاج ہوتے ہیں، اس مزاج کو اللہ تعالیٰ اس انداز سے پیارا بنا لیتے ہیں کہ نہ انہیں ضرورت سے زیادہ غصہ اور نہ ضرورت سے زیادہ نرمی، جی کوئی میٹھا بھی اتنا نہ ہو کہ ساری مکھیاں آ کر کھا جائیں، جی اور کوئی کڑوا بھی اتنا نہ ہو کہ شہد کبھی پانی نہ سکے، لہذا درمیان درمیان میں رہنا چاہیے۔ اور بکری ایسا جانور ہے، نہ تو بندہ اس کو بالکل پوری چھٹی دے سکتا ہے کہ جو مرضی ہے کر، کیوں جی دوسروں کی چراگاہ میں چر جائے گی، اور پھر اس بکری کے اوپر اتنا زیادہ غصہ بھی نہیں کر سکتا کہ زور سے مارے تو اس کی چھوٹی سی ٹانگ ہوتی ہے ٹوٹ جائے گی، لہذا یہ جانور شریر بھی زیادہ ہے لیکن غصہ کرنے کا اہل بھی نہیں ہے، تو اس کو چرانے والوں میں حوصلہ زیادہ ہونا چاہیے، لہذا وہ ان کی شرارتیں بھی برداشت کرتے رہیں اور غصہ بھی اپنا کنٹرول میں رکھیں۔ تو ان بکریوں کو چرانے والے وہ پھر اس منصب تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو قوم میں شریر نفوس ہوں گے ان کے اوپر یہ حد سے زیادہ غصہ بھی نہیں کریں گے اور پھر ان کو سمجھانے کی کوششیں بھی زیادہ کریں گے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بھی اللہ نے بکریاں چروائی ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہر نبی کردار کا اعلیٰ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مختلف مراحل سے گزار کر منصب نبوت عطا کرتے ہیں۔ یہ آخری کام تھا پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑے نشیب و فراز اب دنیا کے دیکھ کر آ چکے تھے، جی ہنستوں کو بھی دیکھا، روتوں کو بھی دیکھا، ہر ایک کو دیکھا، اچھائیاں بھی دیکھی، تکلیفیں بھی دیکھی، حتیٰ کہ آپ نے سفر بھی دیکھ لیے، حضر بھی دیکھ لیے۔ آج آخری موقع تھا کہ بکریاں چروائی جائیں، بکریاں چرا لی ہیں تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سفر نبوت شروع کرا دیں گے انشاءاللہ عند رسول وما علینا